نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات، آج درس حدیث پاک میں چند حدیث عرض کی جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک او لیقبض على نصالها بکفہ ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مومن کو، کسی بھی آدمی کو اجازت نہیں ہے وہ ہماری مسجدوں میں آئے یا ہمارے بازاروں میں آئے اور اس کے پاس کوئی تیر، ایرو، سپیئر، کسی بھی قسم کے ہتھیار کی اجازت ہے۔ اگر وہ ساتھ لے کر آئے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو آگے سے بند کر کے رکھے اور اس کا جو آگے والا حصہ اس پر ہاتھ رکھے، یا اس پر کوئی ایسی چیز چڑھا دے کہ جس کے ایکسیڈنٹل بھی کسی کو لگنے سے زخمی دوسرا انسان نہ ہو جائے۔ مثلا کسی قسم کا بھی ہتھیار، کوئی چھری، کانٹا، آج کے زمانے میں گن، پستول، کسی بھی قسم کی چیز جس سے دانستہ یا نادانستہ کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ تمام بازاروں اور مسجدوں سے دو ذکر لکھنے سے مراد تمام پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی تو ایک منٹ میں کہہ دیتا ساری، لیکن ساری کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آگے والے انسان کا تو اس کو زخمی ہو چکا ہے۔ آدمی نے تو اتنی کہنی ہوتی ہے نا جی ساری کہنی ہوتی ہے، بس جی ساری ہو گیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے کہ جہاں بھی اہل ایمان اکٹھے ہوں، اور اہل ایمان سے بھی یہاں میں ضمناً ایک بات یاد کرتا چلا جاؤں، چونکہ یہ تمام آگے جو شارحین ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک مومن عام ہم سمجھتے ہیں جو سب لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ سارے مومن بالکل یہ تو نمبر 1 پر ہیں ہی، لیکن اس سے مراد وہ تمام شہری ہوتے ہیں کہ جو کسی معاہدے کے تحت کسی ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کو تو اجازت نہیں ہے، لیکن غیر مسلم کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے آگے حدیثیں آئیں گے، علماء نے فرمایا جس طرح یہ اپلائی مسلمانوں پر کرتی ہیں، اسی طرح ان کی اپلیکیشن ان تمام مسلموں پر، غیر مسلموں پر بھی ہوگی جو کسی معاہدے کے تحت کسی جگہ رہتے ہیں۔ مثلا ہر دنیا کے کوئی بہت کم سے ایسے ملک ہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی غیر مسلم رہائش پذیر نہیں ہے۔ جو بھی ایک معاہدے کے تحت کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے، یا ہم کسی یعنی مسلمان کسی غیر مسلم میں رہ رہے ہیں کسی معاہدے کے تحت، تو وہاں پر یہ تمام چیزیں ان پر بھی ایسے ہی اپلائی ہوں گی جیسے مسلمانوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے چونکہ کہ الفاظ آ رہے ہیں تو یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا، اور باقاعدہ اس بات پر فقہاء نے اور شارحین نے اس کو وضاحت کی ہے۔ تو رسول اللہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں آپ غیر مسلم کو شامل نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر بڑے معروف صحابی ہیں، ویری انٹیلیجنٹ، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں،
بہت کامیاب حکمران رہے ہیں، عرصہ دراز تک بڑے بڑے اعلیٰ ترین عہدوں پر یہ فائز رہے ہیں، مختلف علاقوں کے گورنر اور بڑے بڑے عہدوں پر ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے، ویری انٹیلیجنٹ آدمی ہیں یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت، رحم، نرم دلی کے اعتبار سے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ تواد کہتے ہیں محبت کی اس کیفیت کو کہ جیسے مچھلی کو محبت ہے پانی سے، کہ جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں پانی سے تو وہ تڑپتی ہے۔ فرمایا وہ جو مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے نا، جب پانی سے اس کو باہر نکالنے اور واپس وہ پانی میں جانا چاہتی ہے، پانی سے اس کو ایسا پیار ہوتا ہے، ایسا محبت ہوتی ہے کہ وہ چند لمحے بھی پانی سے باہر رہنا برداشت نہیں کرتی۔ فرمایا مسلمانوں کو آپس میں ایسی محبت چاہیے، رحم چاہیے، نرم دلی ہونا چاہیے جیسے ایک جسم ہوتے ہیں۔ فرمایا جسم کے کسی بھی حصے میں وہ تکلیف ہو تو صرف تکلیف وہ حصہ محسوس نہیں کرتا بلکہ پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی تمہیں کیا پڑھی ہے فلانے ملک میں اگر ایسا ہو، بھائی تمہیں نہیں کیا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ حد بندیاں تم نے کی ہوئی ہیں، یہ دنیا کو جیل خانہ تم نے بنایا ہوا، بارڈر لائن لگا کر۔ نظریات کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان چاہے وہ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، امریکہ میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، عرب میں ہے، یورپ میں ہے، کہیں بھی ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی راہ میں نہ زبان رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کسی کی کوئی نسلی ریس یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، نہ کسی کا کوئی کلر، نہ کسی کا کوئی سوشل سٹیٹس، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، یورپین ہے، ایشین ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور جب ایک بھائی کو تکلیف ہوگی تو دوسرا بھائی اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور کرنی چاہیے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، او بھائی مسلمان قوم کی جو تشکیل و ترکیب ہے یہ پوری ضروع زمین کے انسانوں سے مختلف ہے۔ لوگ تقسیم کرتے ہیں اپنی نسل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، جغرافیے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے۔ مسلمان ان میں سے ایک بھی تقسیم نہیں کرتا۔ اب جب حج کا موقع ہوتا ہے یا نمازیں ہوتی ہیں یا جہاں بھی ہوتے، بھائی کوئی ہے کہ کالے رنگ کو نہیں آنے دیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں جہاں حضرت بلال تھے وہاں حضرت صہیب رومی بھی آپ کے صحابی ہیں، جہاں پر ابو بکر صدیق تھے وہاں سلیمان فارسی بھی آپ کے صحابی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل پاک میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو کوئی بھی تقسیم، اچھا کبھی مسجدوں میں اچھا یہ ہمارے ہاں تو بچے مختلف کلر کے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈز کے ہوتے ہیں، یقین کرنے میں ذرہ برابر ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں جی؟ کیونکہ وہ کلمے نے ان کو ایسا جوڑا ہوا ہے، اسلام نے ان کو ایسا جوڑا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں ہے یہ۔ آپ تو ادھر بیٹھتے ہیں کبھی دیکھیں اس بنیاد پر بالکل دو مختلف کلروں کے بچے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ بنیاد ہے۔ کلمہ ایک ایسی چیز ہے، اسلام کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب ایک انسان کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ریس، نسل، یہ نسلی تعصبات، یہ رنگ کے تعصبات، یہ علاقے کے تعصبات، یہ زبان کے تعصبات، ان کا بے معنی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک حصے کو تکلیف ہو تو انسان پھر سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے، وہ تکلیف اس کو جگائے رکھتی ہے، اس کو پھر پورے جسم کو بخار محسوس ہونا شروع ہو، گرمائش اس کی محسوس ہوتی ہے۔ تو کسی بھی روئے زمین پر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پوری روئے زمین کے مسلمان محسوس کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو پھر اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے سینے میں ایمان ہے یا میرا سینہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعندہ الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لی 10 تم من الولد ما قبلت منه احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما۔ آپ کے پاس حضرت اقرع بن حابس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اقرع بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں میرے، میں نے کبھی کسی بیٹے کا کوئی بوسہ نہیں لیا، میں نے اسے کبھی نہیں چوما۔ تو جب یہ اس نے کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا ان کو اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم پر رحم کرے اور دوسرے بندے بھی تم پر رحم کریں تو تم بھی خدا کے بندوں پر رحم کیا کرو۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اگر تیرے دل سے خدا نے رحم کو اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بچوں سے پیار، بچوں کا تحفظ، بچوں کے معاملات میں آج زمانہ تو کہتا ہم بڑے ترقی کر گئے ہیں۔ آج بھی میں نے پہلے ایک درس میں کہا ہے جتنا بچوں کو تحفظ، پیار، رسپیکٹ، بچوں کے بارے میں جو قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہے نا، یقین کریں دنیا کا کوئی نظام چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی یا کوئی کسی قسم کا بھی ازم ہے، کوئی بھی دنیا کا مذہب بچوں کے بارے میں اسلام سے آگے نہیں ہے۔ جتنا تحفظ اسلام نے بچوں کو دیا ہے، جتنا بچوں کے ساتھ بچوں کے معاملات میں قرآن پاک میں معاملات بیان ہیں، کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کا نظام اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے عشر شیر میں بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا شک ہے نا تو آج کے زمانے میں دیکھ لیں، بڑا کہتے ہیں نا ہم بڑے ایڈوانس ہیں جی، حقوق انسانی ہے، بچوں کو قتل کرنے کے لائسنس ہے۔ ابارشن کا قانون کیا ہے؟ یہ لائسنس نہیں ہے قتل کرنے کے بچوں کو۔ ہم ہی اپنے دین کو نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سوچیں، نہ سمجھیں، بس غیروں کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں اور مرعوب ہو جائیں، تو اس میں قصور ہمارے اپنی جہالت کا ہے۔ اس میں اسلام کا کیا ہے؟ اسلام نے تو آپ قرآن پاک اٹھائیں، بچوں کو دیکھیں نا قرآن پاک میں بچوں کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں، پھر پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور پھر پڑھیں فقہا کو۔ اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے، ایک نہیں کئی کتابیں صرف اس ٹاپک پر کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جائیں گے اور کیا تحفظ ہے اسلام میں بچوں کو۔ اگر کوئی بچوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو یہ ہماری جہالتیں ہیں، اس میں اسلام کا دامن بالکل پاک ہے ان تمام معاملات سے، یہ میرا قصور ہوگا۔ اسلام کا تو اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، بڑے معاملات کلیئر ہیں، بڑے معاملات کلیئر ہیں۔ بھائی مارنا تو دور کی بات ہے،
یہ تو بڑے دور کی بات ہے. بچے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا جا کر ادھر سے گلاس پانی میرے لیے لے کر آ. لیبر چائلڈ کی بات کرتے ہیں. اٹھاؤ فقہ کی کتابیں، اٹھاؤ جو ہمارے علماء نے جو کچھ بچوں کے، اعلیٰ حضرت نے غالباً 86 پابندیاں ایسی عائد کی ہیں جو ماں باپ پر، بچوں کے حق ہیں ماں باپ پر. یہ تو ماں باپ کی بات ہے، باقی سوسائٹی تو دور کی بات ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قادم الناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا آتقبلون صبیانکم. فرمایا کچھ گاؤں کے رہنے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ فقال نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہم لیتے ہیں. قال لیکن واللہ ما نقبل. انہوں نے کہا اللہ کا ہم تو بچوں کو نہیں چومتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان کان اللہ نازع من قلوبکم الرحمہ. فرمایا میں تو اس بات کا مالک نہیں ہوں نا کہ اگر خدا نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہم تو چومتے ہیں. مثلا بچے کو بوسہ لینا یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ نرم دلی ہے. بہرحال یہ پھر آگے اس کے بڑی تفصیلات ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں بچوں کے، میں نے عرض کیا پورے اللہ کی ایک چیپٹر ہے اسلام میں، پورا چیپٹر ہے. بچوں کے حقوق کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں، ان کو تحفظ کیسے دیا جائے گا، ہر ایک کی ذمہ داری پرسکرائبڈ ہے. ماں باپ کیا کریں کیا نہ کریں، بہن بھائی، باقی سوسائٹی، سارے چیزیں بیان ہیں، متعین ہیں اسلام میں یہ ساری چیزیں. عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کے امام ہو نا، وہ لیڈ کر رہا ہو نماز میں، امام ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. لمبی لمبی قرأت اور اپنے سارا زور نہ لگا دے. مجھے کئی ایسی میرے ذہن میں واقعات ہیں جو ایسے امام ہیں جو نماز سے زیادہ اپنی شو آف کر رہے ہوتے کہ ہم قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے ہیں یا بڑا لمبا پڑھتے ہیں یا ہمیں قرآن زیادہ یاد ہے. اللہ کے بندو، نماز خدا کی رضا کے لیے ہوتی ہے. نماز اپنی آواز کو، مجھے یاد ہے کہ ایک بار چلو کسی کی، میں یہ نہیں کہ ماں میں وہ 3 آیتیں کہ اس نے 15 منٹ میں پڑھی، بار بار اللہ کے بندے کیا ہے تو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو اپنی آواز سے متاثر کرنے کے لیے کہ میری آواز بڑی اچھی ہے؟ بس تو کس کے لیے یہ کام کر رہا ہے؟ اچھا ایک آدمی لمبی قرأت کرے اس لیے کہ لوگ سمجھے آؤ اس کو بڑا قرآن پاک کیسا آتا ہے، میں تو یہ تو حافظ قرآن ہے. اور میرے بھائی نماز خدا کے لیے، بندوں کے لیے نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام بن جاؤ، لوگوں کو لیڈ کر رہے ہو، لوگوں نے اپنی نمازیں تمہارے نمازوں کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں، تو یہ بھی خیال کرو کہ ان میں کئی لوگ کمزور ہوں گے، کئی بیچارے بیمار ہیں، کئی بیچارے بوڑھے ہوں گے. تو جوان ہے پر جو تیرے پیچھے کھڑا ہے وہ تو جوان نہیں ہے. تو صحت مند ہے پر جو تیرے پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ صحت مند. تو فری ہو کر آیا ہے، یہ تو تیری جاب ہے.
پر پیچھے ضرورتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی حاجت ہو، اس نے جلدی جلدی جانا ہے، خام خواہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، شاید آ جائے اسی میں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا کہ ایک امام کی شکایت آئی، وہ لمبی قرات کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ فرمایا، اتنا غصہ فرمایا، ہم نے اتنا غصہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، غضب میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس روز دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو تم متنفر کرتے ہو دین سے، یہ جو اس قسم کے وعظ، تقریریں، نمازیں، تلاوتیں جس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے، حرام ہے۔ مت سمجھو کہ یہ کو ہر جو دین کا کام ہے ہر شکل ہی میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، ہر شکل میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے۔ دین محبت کا نام ہے، رحم کا نام ہے، دین لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، دین ایک دوسرے سے دوسروں کو دور نہیں کرنے والی چیز ہو، ایسا عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ امام و ائمہ کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہیں وہ پریشان ہو جائے۔ اس لیے آج کے زمانے میں وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر جمعے کی جماعت کو کھڑا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زمانہ چینج ہو گیا ہے۔ آج کل لوگوں کے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کے آفس کے کام ہوتے ہیں، دفتروں کے کام ہیں، فیکٹریوں کے کام ہیں، وہاں ایک بیچارے وہ چھٹی لے کر آتے ہیں ایک محدود وقت کے لیے، واپس نہیں جائیں گے تو وہ آگے اس کی توہین کریں گے۔ اس کو پریشان کرنے کا یعنی وہ کوز کس نے کی ہے؟ اس کے پریشانی کا سبب اس امام کا قصور ہے، جلدی فارغ کرتا۔ بھائی یاد رکھ لیں، ایسی لمبی تقریریں، لمبی نمازیں، لمبی بلکہ حدیث پاک میں لمبی دعا سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دعا تو ایک بندے اور خدا کا معاملہ ہے، نہ کہ میں بڑا دعا مانگ، نہیں بھائی یہ چیزیں منع ہے دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی کے امام بنو تو مقتدیوں کا خیال رکھا کرو، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا کوئی ایڈوائزری نہیں ہے، نبی نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا لمبی قرات کرنے سے۔ فرمایا ہاں جب تم نے لمبی قرات کرنی ہے بڑے ترنم کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، بڑا لہجے میں پڑھنا ہی ہے، اکیلے پڑھو نا، تم جانو تمہارا کام جانے، پڑھو کرو اللہ کی عبادت۔ اور جب تمہاری نمازوں کے ساتھ دوسروں کی نمازیں بھی وابستہ ہیں تو ان کو خواہ مخواہ پریشان کیوں کرتے ہو لمبی قرات کر کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتے ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فیفرض علیہم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کئی اعمال کو کرنا پسند فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا میں نے اگر یہ کام مسلسل کیا تو کہیں اس کی فرضیت کا حکم خدا کی طرف سے نازل نہ ہو جائے۔ چھوڑا اس لیے ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی رہے، لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ میرے بھائی یاد رکھ، آج لوگ بعض معاملات پر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، بھائی تو نے اپنے باپ کا ختم نہیں دلایا، تو نے یہ نہیں، بھائی یہ ایک مستحب عمل ہے، کرے کوئی کرے ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں کرتا تو اس کو بیچارے کی بے عزت کیوں کرتا ہے؟ فرض تو نے کبھی تجھے غصہ نہیں آیا؟ فرض باتوں پر ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، وہ چیزیں جو مستحب کے درجے میں ہیں ان پر ہم لڑائی جھگڑا اور مناظرے اور بحثیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کسی بھی انسان کو کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کس درجے کی بات ہے اسلام میں۔ اسلام میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت موقدہ ہیں، بعض سنت غیر موقدہ ہیں، بعض مستحبات ہیں، بعض جائز ہیں،
بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، یہ بھی تو پہلے پتہ لگاؤ نا، میں جو سختی کر رہا ہوں یہ کس مسئلے میں سختی کر رہا ہوں۔ خام خواہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور ان تمام مصائب کا سبب جہالت ہے۔ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر دین سیکھیں تو اپنے منہ کھولنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا مجھے یہاں بات کرنی چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے۔ آپ عوام کو، عام انسان کو صرف فرض اور حرام پر مجبور کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ واجب اور سنت تک جا سکتے ہیں، اس کا آگے نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں مستحبات کے ضمن میں آتی ہیں وہ لوگوں کی مرضی کریں کہ نہ کریں، اور کوئی بھی مستحب عمل چھوڑنے سے کوئی انسان کو گنہگار بھی نہیں ہوتا، ثواب ضرور ملتا ہے، چھوڑنے سے گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر کہ ایک آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا، اچھا اسی طرح مکروہ تنزیہ چیزیں ہیں، اور بھائی مکروہ تنزیہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، بہتر یہ کہ وہ آدمی نہ کرے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس کو گالی گلوچ نکالوں گا، میں اس کو دباؤں گا؟ نہیں دبا سکتا۔ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کو آزاد رہنے دو۔ بس زیادہ سے زیادہ میرا کام کیا ہے؟ حق کی آواز دوسرے کے کان تک پہنچا دینا، بس میرا کام اتنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو انسانوں تک پہنچا دینا، بس آگے وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، عمل کروانا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، اور پہنچانا بھی احسن طریقے سے ہے، الفاظ بھی اچھے ہوں، ایٹیٹیوڈ بھی اچھا ہو، سختی کرنا وہاں ہو جو یہ میں نے جو آپ باتیں جہاں یہ چیزیں وہاں سختی بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آگے لوگوں کی مرضی ہے، لوگ کریں یا نہ کریں۔ کتنے بحث مناظرے لڑائی جھگڑے ہم ان کاموں میں کرتے ہیں کہ جو مستحبات کے درجے کی یا کراہت کے درجے میں آتی ہیں، مکروہ تنزیہی کے درجے میں آتی ہیں۔ اللہ کے بندو یہ چیزیں لڑنے والی یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ خدا جانے لوگوں نے کیا کہ بے شمار یہ جتنے آج کل یہ، ہاں جب ان چیزوں کو فرض واجب کو کہنا شروع کر دے پھر موضوع بحث بنے گا، اور جب ان چیزوں کو کوئی حرام کہنا شروع کر دے پھر موضوع بحث بنے گا۔ ہم یہ کہیں گے فرض کہنے والا بھی زیادتی کر رہا ہے اور ان کو حرام کہنے والا بھی زیادتی کر رہا ہے۔ ان کو فرض بھی نہ سمجھو، ان کو حرام بھی نہ سمجھو، یہ ایک مستحبات کے درجے میں چیزیں ہیں، کرنی تو کر لو، نہیں کرنی تو نہیں کرو، آپ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شمار عمل پسند بھی کرتے تھے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں اس کے مستحب ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔ بھائی یہ کام کہ امت کے لیے ضروری نہ ہو جائیں۔ آخری حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ ہی سے یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا صوم وصال سے۔ صوم وصال یہ ہے کہ آدمی مسلسل بغیر افطار کیے 2 دن 3 دن 4 دن روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے بغیر درمیان میں افطار، سحری افطاری کے بغیر ہی رکھتا رہے۔ جب یہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مسلسل کئی روز تک روزہ رکھتے ہیں بغیر افطار بغیر سحری کے، آپ کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لست کہیئتکم، او بھائی میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ یہ جو ظالم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے اپنی مثل کہتے ہیں، ظالموں تم نے یہ حدیث پاک نہیں پڑھی، متفقن علیہ حدیث قرآن پاک نہیں پڑھا؟ فرمایا انی لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، فرمایا رات میں اپنے خدا کے ہاں ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم سے مختلف ہوں۔
مجھے روزی دیتا ہے براہ راست خدا تعالیٰ، تمہیں خدا تعالیٰ براہ راست روزی نہیں دیتا۔ تو فرمایا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو احکام، یہ اس لیے یاد رکھیں، بہت سی احکام، کئی ایسے احکام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان پر عوام کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ آپ کے ساتھ خاص تھے یہ، تو قرآن پاک پڑھتے وقت، احادیث کو پڑھتے وقت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ کیا یہ حکم عام ہے یا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ صرف آپ ہی کے لیے تھیں، وہ باقی کسی کے لیے نہیں ہے، یا اس کے لیے خاص ہے کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرما دیا تھا۔ مثلا 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضرت علی کو اجازت نہیں تھی حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے، تو یہ حضرت علی کے ساتھ خاص حکم ہو گیا۔ اسی طرح کئی معاملات ہیں، یہ گولڈ، سونا پہننا یہ حرام ہے، مگر حضرت سراقہ بن مالک کے لیے جائز تھا۔ حضرت عمر فاروق نے بلا کر ان کو کنگن پہنائے تھے سونے کے۔ کیوں؟ بھائی یہ سونے پہننے کی اجازت یہ حضرت سراقہ بن مالک کے ساتھ خاص تھے، جو بس انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، باقی کسی کو اجازت نہیں۔ اسی طرح کئی معاملات ہیں، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یا جس کے لیے سرکار نے خصوصاً بیان کر دیا بس وہ معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے کہ باقی کسی کی۔ تو اس لیے یہ بات قرآن پاک پڑھتے وقت، احادیث کو پڑھتے وقت، سیرت النبی کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی قرآن و سنت میں ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس میں کئی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ جو چیزیں خاص ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے، موجود ہے قرآن پاک میں، پر وہ ہمارے لیے ہے نہیں ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیزیں خاص ہیں ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ خالصۃ لک، قرآن پاک نے فرمایا یہ جو میں نے تمہیں 4 سے زائد نکاحوں کی اجازت دی ہے نا، اللہ پاک نے وضاحت فرما دی یہ صرف آپ کو اجازت ہے، آپ کے علاوہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ خاص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔